میری آن میری شان میری جان، جیوے جیوے پاکستان۔ پاکستان کا 77واں یوم آزادی آج ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوا۔ اسلام آباد میں 31 توپوں کی سلامی، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ فضا اللہ اکبر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ نماز فجر کے بعد مساجد میں ملکی سلامتی، خوشحالی، امن اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں، ہر کوئی وطن سے محبت کے جذبے سے سرشار۔ چند دن میں بجلی کے بلوں میں کمی ہوگی، وزیر اعظم نے عوام کو خوشخبری سنا دی۔ عوام سے خطاب میں 5 سالہ معاشی پروگرام قوم کے سامنے پیش کروں گا۔ شہباز شریف کا اسلام آباد میں خصوصی تقریب سے خطاب، کہا بجلی کے بلوں میں کمی کے بغیر عوام کو تسکین نہیں مل سکتی، بجلی کے بل کم کیے بغیر ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتی، حکومت دن رات بجلی کی قیمت کم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، وعدہ کرتا ہوں مہنگائی اور بلوں میں کمی کے لیے جان لڑا دوں گا۔ 77 سال کا سفر قابل رشک نہیں رہا، مہنگائی بے روزگاری سے پریشان عوام کا احساس ہے۔ اسلام آباد میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب میں بچوں نے ملی نغمے پیش کیے۔ وزیر اعظم نے بھی بچوں کے ساتھ قومی پرچم لہراتے ہوئے ملی نغمے گائے۔ تقریب میں اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم، وفاقی وزراء سمیت اعلیٰ حکومتی شخصیات کی شرکت۔ شہباز شریف فرنٹ سیٹ کی بجائے درمیان میں بیٹھے۔ یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ یوم آزادی پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیوی کے کیڈٹس نے سیکیورٹی کے فرائض سنبھال لیے۔ کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کمانڈنٹ کموڈور محمد خالد تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ کموڈور محمد خالد نے مزار قائد پر پھول چڑھائے، فاتح خوانی کی۔ مشکل وقت سے گزر رہا ہے ملک، ہمیں متحد ہو کر ملک کو آگے بڑھانا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو، کہا نفرتیں پھیلانے والوں نے مسائل پیدا کیے۔ گورنر کامران ٹیسوری نے کہا کہ ملک معاشی بحران کا شکار ہے، شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں قومی یادگار پر پرچم کشائی کی شاندار تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، وفاقی وزراء قومی ہیرو گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم نے سبز ہلالی پرچم فضا میں بلند کیا۔ یوم آزادی پر حضوری باغ لاہور میں پرچم کشائی کی تقریب، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تقریب سے خطاب، کہا ہم زندہ اور پائندہ قوم ہیں، اللہ پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھے۔ پاکستانی قوم میں بہت ٹیلنٹ ہے، یہ وطن جتنا ہمارا ہے اتنا ہی اقلیتوں کا بھی ہے۔ مریم نواز خصوصی بچوں سے بھی ملی۔ قیام پاکستان کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے لازوال قربانیاں دیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا یوم آزادی کے موقع پر سول سیکریٹریٹ میں پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ متحد ہو کر آگے بڑھیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا، ہم نے خیبر پختونخوا کی عوام کی بھرپور خدمت کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے جشن آزادی کا کیک کاٹا، پودا بھی لگایا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ پاک فوج، پولیس اور آرمی پبلک اسکول کے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں، خیبر پختونخوا میں امن، خوشحالی اور ترقی چاہتے ہیں۔ اکیڈمی خاکول میں شاندار آزادی پریڈ کا اہتمام، آرمی چیف کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کیڈٹس کا مخصوص انداز میں ڈرل پریڈ کا شاندار مظاہرہ، مادر وطن کے شہداء کو خصوصی خراج عقیدت پیش کیا۔ دشمنوں کو واضح کر دو، روایتی یا غیر روایتی جنگ ہو، ہمارا جواب تیز اور دردناک ہوگا۔ جنرل سید عاصم منیر کا تقریب سے خطاب، کہا قوم کا پاک فوج پر غیر متزلزل اعتماد ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کی مضمون کوشش ہو رہی ہے، ہم آئین اور شریعت نہ ماننے والوں کو پاکستانی نہیں مانتے، کسی قیمت پر بھی شہداء کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔
मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में भी यादगार शोहदा पर फातिहा खानी की तकरीब। कमांडर 10 कोर कमांडर जनरल शाहिद इम्तियाज ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का दिल एक साथ धड़कता है। पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी पूरी कौम को मुबारक। यौम आज़ादी पर हुकूमत का अवाम को बड़ा तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रोज पहले कमी कर दी। पेट्रोल 8 रुपए 47 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 260 रुपए 96 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 6 रुपए 7 पैसे कम होकर 266 रुपए 7 पैसे हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक हो चुका है। पाकिस्तान को 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलाने का इनाम। वजीर आजम का अरशद नदीम के लिए 15 करोड़ रुपए और हिलाले इम्तियाज का ऐलान। F9 और F10 के दरमियान सड़क का नाम अरशद नदीम रोड रखा जाएगा। कोच के लिए भी 1 करोड़ रुपए का इनाम। शहबाज शरीफ ने कहा अरशद नदीम ने यौम आज़ादी की खुशियां दोबारा कर दी, पाकिस्तानी कौम को नया हौसला दिया। कौमी हीरो अरशद नदीम कहते हैं मेडल जीतने के लिए सख्त मेहनत की, कोच और डॉक्टर समेत सब ने साथ दिया। शानदार इस्तकबाल पर वजीर आज़म समेत पूरी कौम का शुक्रगुजार हूं। बड़ी गेम में बड़ा मुकाबला जीतने वाले बड़े खिलाड़ी के लिए बड़ा एजाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कौम के हीरो अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करने मियां चन्नू पहुंची। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट को 10 करोड़ रुपए का चेक दिया। 92.97 नंबर प्लेट वाली गाड़ी भी तोहफे में दी। कोच सलमान बट को 50 लाख का चेक भी दिया। हुसैन नाइक, राशिद गुल नाइक, इरफानुल्लाह और सिपाही उस्मान रफाकत शामिल। वफाकी वजीर दाखिला का शोहदा को खिराजे अकीदत। शोहदा के खानदानों से ताज़ियत का इजहार। मोहसिन नकवी कहते हैं खवारिज के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने वाले सपूत कौम के हीरो हैं। यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म ने आवाम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। चंद दिनों में बिजली के बिलों में कमी होगी। चंद रोज में आवाम से खिताब करूंगा। 5 साल मुआशी प्रोग्राम कौम के सामने पेश करूंगा। हुकूमत दिन रात बिजली की कीमत कम करने के लिए काम कर रही है। वादा करता हूं महंगाई और बिलों में कमी के लिए जान लड़ा दूंगा। बिजली के बिलों में कमी के बगैर आवाम को तस्कीन नहीं मिल सकती। बिजली के बिल कम किए बगैर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के बिलों से आवाम बहुत परेशान है। आवाम की परेशानी का मुझे पूरा एहसास है। महंगाई में कमी और मुआशी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें अपने माजी का मुहासिबा करके आइंदा की हिकमत अमली बनाने की जरूरत है। चंद दिनों में मैं पूरी कौम से खिताब करूंगा और 5 साला जो माशी प्रोग्राम है वो आपकी खिदमत में मैं आपको पेश करूंगा। और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आपको खुशखबरी मिलेगी। इंशाअल्लाह बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की सनत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के बिलों में कमी के बगैर हमारी एक्सपोर्ट्स आगे नहीं बढ़ सकती। बिजली के बिलों में कमी के बगैर घरेलू सार्फिन उनको तस्कीन नहीं मिल सकती। मैं आपको ये आज बताना चाहता हूँ कि पूरी हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर पूरी तरह यकसुई के साथ दिन रात काम कर रही है। बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। जब तक मेरे जान में आखिरी कतरा है खून का, मैं अपने कॉलीग के साथ, अपनी हुकूमत के साथ मैं दिन रात महंगाई में कमी के लिए, बिजली की कीमत को कम करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को उभारने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की दिलवाने के लिए मैं अपनी जान लड़ा दूंगा। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान।
یوم آزادی پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گارڈ تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاکستان نیوی کے کیڈٹس نے سیکیورٹی کے فرائض سنبھال لیے۔ کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کمانڈنٹ کموڈور محمد خالد تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ کموڈور محمد خالد نے مزار قائد پر پھول چڑھائے، فاتح خوانی کی۔ گورنر کامران ٹسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی مزار قائد پر حاضری دی۔ صوبائی قیادت نے بابا قوم کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان کو ترقی کرنے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ فتنہ فساد، گالم گلوچ سے پرہیز کریں تو پاکستان ضرور ترقی کرے گا۔ جب بھی ملک کی بات آئے تو سب کو ایک ہو جانا چاہیے۔ ہر زندہ قوم اپنا احتساب کرتی ہے، ہمیں بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈالنے والا ہر شہری ہمارا ہیرو ہے۔ آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان کی باغ دوڑ نوجوان سنبھالیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور حضوری باغ میں پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب خصوصی بچوں سے ملی اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ مریم نواز نے مزار اقبال پر حاضری دی، فاتح خوانی کی، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ خصوصاً بچوں سے مخاطب ہوں جو ہماری آنے والی نسل ہے، ہمارے ان کی جو ملک کی باغ دوڑ ہے ان کے ہاتھ میں ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، ابھی انہوں نے بچوں نے پڑھا کہ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں۔ ہم پائندہ قوم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا، لیکن آج جہاں پر ہم خوش ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں،